نیاز آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ذرا ہم جانیں گے. ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ. وعلیکم السلام, ویری گڈ مارننگ. دیکھا نہیں خوش, ناٹ ہیپی, ٹون مجھے صحیح نہیں لگ رہی. اتنی ہسکی آج زیادہ کچھ ہسکی نہیں. خیر تو ہے, ملٹھی ولٹھی کیا کھا کے آ رہے ہیں آپ نعمان بھائی؟ میرا وہ آپ کو پتہ ہی ہے نا, ہاجکن لمفوما کی وجہ سے پیرانیوپلاسٹک ہے. So when I don't take steroids پھر آواز میری بیٹھ جاتی ہے. تو علاج چل رہا ہے, آپ ٹھیک تو ہیں نعمان بھائی؟ آپ ہمارے لیے بہت قیمتی ہیں. ہاں جی, ابھی 13 more months to go. ماشاءاللہ ریمیٹڈ ہے میرا. I had a blood cancer. وہ تو ایک سٹوری ہے, وہ بھی آپ کو کبھی سنائیں گے. صحیح ہے, نہیں وہ تو خیر بھول ہی جانا چاہیے, بس ہو گیا تھا, ہو گیا تھا. صحیح ہے, واٹ اے فائٹر یو آر. لیکن یہ کہ ضرور بات کریں گے تاکہ دوسرے کتنے لوگ سروائیورز جو ہیں, ایک تو ان کے ساتھ بانڈنگ, اور دوسرا ہے کہ کتنے لوگوں کو آپ جو ہے حوصلہ دے سکتے ہیں, گائیڈ لائنز دے سکتے ہیں, گائیڈنس دے سکتے ہیں. بالکل. نعمان بھائی ذرا کل کا میچ کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. جس حارث رؤف کو کہہ رہے حارث رؤف, جی بولیے. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب ساؤتھ افریقہ کی ٹیم آئی تو ان کے 8 ٹاپ پلیئرز بھی مسنگ تھے, اور پھر ان کے لیے کنڈیشنز بھی ایلین تھیں. تو ہم نے اسپن ٹریکس بنائے, رائٹلی سو, اور اپنے یوز کرنے کی کوشش کی, میکسیمائز کیا, ہم نے اپنے فائدے کے لیے وہ بنایا, اور ہم نے سیریز جیتی. کل ہم نے دیکھا کہ تھوڑا گھاس چھوڑا گیا تھا, بیکاز ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ آپ فاسٹ بولنگ فرینڈلی پچز نہیں بنا سکتے تھے. وہ ناندر برگر تو آپ کو ان پچز پہ بھگا رہا تھا 145 پلس پہ. تو کل ایک تو یہ کنڈیوسو فار فاسٹ بولرز تھی. ایک سیٹ بیک ہوا پاکستان کو, ابرار احمد واز ناٹ ویل, تو وہ کھیلے نہیں. تو مڈل اوورز میں اب رسپانسبلٹی حارث رؤف پہ آتی تھی. سو آئی تھنک کہ پاکستان کی ٹیسٹ کرکٹ ختم ہو چکی ہے. T20 میں آوے کعوہ بگڑا ہوا, ٹوٹلی کنفیوزڈ ہیں, لیکن ون ڈے میں کچھ سیمبلنس اور بیلنس نظر آتا ہے. ون ڈے کی اتنی بری نہیں ہے, مائلڈ ٹویکنگ کے ساتھ اٹ کین بیکم اے فارمیڈیبل ٹیم. ٹاپ آرڈر سے مجھے پریشانی ہے, انکلوڈنگ بابر اعظم, اور ان کو اب پرفارم کرنا پڑے گا. فخر زمان از ٹوٹلی ہی ہیز لاسٹ اٹ, اور میرا نہیں خیال, آئی ڈونٹ نو ان کو اگلے 2 میچز کھلائے جاتے ہیں یا نہیں کھلائے جاتے, کیونکہ اس ٹیم میں سرزادہ فرحان کو رکھا نہیں ہوا اسکواڈ میں. سو دیٹ وی ہیو ٹو سی. حسیب اللہ کو اگر چانس دے دیں, بیکاز محمد رضوان کے بعد کون ہوگا وکٹ کیپر, سو ہمیں ان کا امپرینٹس میں بنانا ہے. لیکن کل ہم بہت اچھا کھیلے, اور ساؤتھ افریقہ شاید ہلکی ٹیم تھی, یہ کل ہماری برابری کی ٹکر کی ٹیم تھی. اور اچھا کپتانی میں تھوڑے سے مسائل نظر آئے, امپلائمنٹ آف بولنگ میں مسئلہ نظر آئے, اسپنر کو لیٹ لے کے آئے نواز کو, اور پھر کیلکولیٹ نہیں کیا, آخری اوور حسین طلعت کو کرنا پڑ گیا. بالکل فیلڈ پلیسمنٹ لاسٹ میں ذرا سا لیٹ لوز کیا انہوں نے. ہاں وہ جیت سکتا تھا اس وقت. جو سب سے اچھی چیز ہوئی, لک واز آن آور سائڈ. ہم جب 95 for 4 ہوئے ہیں تو حسین طلعت پہلی گیند پہ LPW تھے, امپائر نے دیا نہیں, اور وہ اپنے ریویوز ایگزاسٹ کر چکے تھے سری لنکا. سو ہی سروائیڈ, بٹ دین ہی بیٹڈ کوائٹ میگنیفیسنٹلی. اور وہ جو ایک آپ کی پارٹنرشپ ہوئی ہے نا 100 تقریباً 38 رنز کی, دیٹ ٹرنڈ اٹ اراؤنڈ. اور سلمان ارریلیونٹ ہیں T20 کرکٹ میں, لیکن وہ کسی وجہ سے ہم نے کپتانی دی ہوئی تھی, ابھی وہ بھی ایشو سالو ہو جائے گا. سو ناؤ واٹ آئی پرسنلی, یعنی شاہین آ جائیں گے کپتان T20 کے بھی؟ نہیں, میرا خیال ہے شاہین کیا کرے گا بیچارہ, ہاں پہلے بھی اتنا بزی ہے. شاداب ہو گیا. اچھا, بیکاز شاداب T20 میں تو دیکھیں, اس ٹیم میں تو وہ ایک سٹار کاسٹ ہے ابھی بھی. وہ بھی فٹ ہو کے آئے گا ٹرائی نیشن میں. گن فیلڈر ہے اچھی, ٹھیک ہے کہ بولنگ اس کو تھوڑی سی اپ کرنی پڑے گی, اور بیٹسمین وہ بہت اچھا 4 پہ بھی کھیل سکتا ہے. تو اس میں دیکھنا ہوگا کہ آگا ٹیم میں بھی رہتے ہیں یا نہیں T20 کی, بٹ وہ بات کا ڈیبیٹ ہے. کل اگر میں دیکھوں تو محمد نواز, یار یہ سو بلڈی امپریسو, اور وہ پکا بیٹسمین ہے, پیور بیٹسمین ہے. ہی ہیز بین ان دا رنز, ہی از پکنگ اپ وکٹس. کل اس کی بھی 50 پلس کی 56 رنز کی جو پارٹنرشپ ہوئی ہے, وہ پھر 299 تک لے کے گئے اب 95 for 4 سے. اب جو میرے لیے کنسرننگ بات تھی, وہ فخر زمان رولنگ اسٹرائک رول نہیں کر پائے. وہی ان کا تو وہی حال ہو گیا, بینگ 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 یا اسٹاپ. تو اس میں, اور بابر نے بہت سلو کھیلا, اور شاید ہمارے کوئی 12-13 اوورز میں 50 تھے, اور وہ سری لنکا نے 100 کر دیا تھا, تو اتنا ڈفرینس تھا. اور پھر آپ نے کل 145 ڈاٹ بالز کھیلی ہیں, جن میں سے غالباً 76 گیندیں جو ہوئی تھیں ایک ٹائم پہ, اس سے 46 یا 47 آپ نے ڈاٹ بالز کھیلے تھے. تو کل بابر اور فخر وہ ڈس اپوائنٹنگ. اور
اس کے بعد obviously یہ سلمان اور حسین طلعت کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے ری انفیوز کیا اور آپ کو میچ میں واپس لے کے آئے. اینڈ دین حارث رؤف کا آپ نے پروگرام میں شروع میں بات کی تھی, ابھی 1-2 فرسٹ کلاس میچز بھی کھیلا ہے, اس کا اور نسیم شاہ کا ایک ایویڈنٹ پرابلم نظر آتا ہے کہ وائڈ آف کریز ہوتے چلے جا رہے ہیں اور گیم میں موومنٹ اگر نہ ہو تو ان کو پرابلم ہو جاتی ہے. اٹس ویری ایزی فار بیٹسمین ٹو پک دیم اپ اینڈ اسمیش دیم اراؤنڈ. لیکن کل کیونکہ موومنٹ مل رہی تھی اس پچ پہ تو حارث شروع میں ایکسپینسو تھا, اگر آپ نے دیکھا اپنے پہلے اسپیل میں, لیکن اس کے بعد مڈل اوور کو کنٹرول کیا اور پھر اس نے بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ بولنگ کر کے وہ 4 آؤٹ کیے. ہاں اندر بھی سوئنگ ہوئی, اس نے باہر بھی کی, اور آپ وہ دیکھیں وہ جو بابر نے کیچ پکڑا ہے, دیٹ واز اے ٹیریفک کیچ. وہ تو وکٹ کیپرز ڈریم تھا. وہ تو یہ میرا لگتا ہے خاندان میں وکٹ کیپنگ ہے نا ان کے, عدنان اکرم کمران. تو نعمان بھائی اگر آپ مطلب بالکل بریفلی بتائیں کہ کون سی ایسی 2 چیزیں یا 3 چیزیں جس کی وجہ سے ٹیم جو ہے اس نے اتنا اچھا پرفارم کیا ہے. دیکھیں ایک تو ان کو ٹائم ملتا ہے نا آپ کے بیٹسمین کو اس فارمیٹ میں, اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ شروع میں اگر تھوڑے سا آپ کے ساتھ مس ہیپ بھی ہو جائے تو یو کین میک اے کم بیک. تو ایک یہ ریزن ہے, اور دوسرا they are better equipped and better trained for 50 over cricket rather than longer version ہو, لمبا جہاں پہ وہ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, یا شارٹر ورژن ہو جہاں پہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو ایک تو یہ ہے, اور دوسرا سلمان علی آغا از اے بگ فیکٹر نا جی, کیونکہ T20s میں وہ نیوٹرلائز ہو جاتا ہے, وہ رنز ہی نہیں کر پاتا, because he doesn't belong there, should not be playing. یہاں پہ وہ اسٹرینتھ ہے اس کی, تو یہ ایک ریزن ہے. اور اگر آپ کو لے کے چلتا ہے. اچھا مجھے بتائیں نعمان بھائی, یعنی پھر اگر ابرار آ جاتا ہے, انفٹ تھا وہ, تو پھر کیا فہیم اشرف کی جگہ نہیں بنتی نا, یا کون آؤٹ ہوگا؟ دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹائپ آف پچز, اور اس میں میرے خیال میں ایک آپ کو فہیم اشرف اگین آپ کو سوچنا پڑے گا نیا بال کس سے کروانا. نسیم سے نیا بال نہیں ہو رہا, تو میرے خیال میں یا تو نسیم کی جگہ فہیم نیا بال کرے اینڈ دین ابرار کمز ان. تو یہ آپ تھوڑا سا بیفنگ اپ ہو جائے گا کہ ایک اسپنر ہوگا اور آپ کے پاس 4 فاسٹ بولر ویسے بن جائیں گے. یو ڈونٹ ہیو ٹو فورگیٹ کہ سائم ایوب از ناؤ اے کمپلیٹ بولر, پھر نواز بھی آپ کے پاس, پھر آگا کین بول اراؤنڈ ون ڈیز میں تو وہ آف اسپن کر سکتا ہے. تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ایک بیلنس کی بات ہے, اور جو میرا لیے کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ بابر شوڈ اسکور رنز, اٹس ہائی ٹائم. ادروائز ان کو بھی وہی کرنا پڑے گا جو مانس لابوشین نے کیا, ہی واز ڈراپ فرام دا ٹیم بیک ٹو فرسٹ کلاس کرکٹ, 500 کر دیا, کانفیڈنس از بیک اینڈ ہی از بیک. لیکن وہ جس بال پہ آؤٹ ہوا نعمان بھائی, وہ کوئی اتنی کوئی ایسی بال نہیں تھی, کوئی امیزنگ سی بال, مطلب وہ ایک ہاں سمپل ایک آف اسپنر تھا. کیا کہنا چاہ رہے ہو بال کو؟ بال تو بہت اچھی تھی, مطلب مشکل نہیں تھی, آسان تھی, مطلب اتنی مشکل بھی نہیں تھی, اس کو ریڈ ہی نہیں کر پایا وہ. ہاں وہ گگلی بہت اعلیٰ کی اس نے آف اسٹمپ سے, لیکن میرے خیال میں بابر کے لیے پرابلم ہوا ہے اسپنرز کو کھیلنا, چاہے وہ لیفٹ آرم ہوں ایون آف اسپنرز ہوں, اور اس کا ریزن یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی ٹویکنگ ہوئی ہے. یہ سارا پرابلم مینٹل, میں آپ کو ہمیشہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں بابر کی ٹیکنیک تو کوئی نہیں لے سکتا نا, وہ تو مطلب ایکسٹرا آرڈنری ٹیکنیک ہے, از دا بیسٹ ٹیکنیکلی موسٹ کریکٹ بیٹسمین ان کنٹمپرری کرکٹ ان پاکستان. تو پرابیبلی مینٹلی وہ ہی ہیز لاسٹ ہز کانفیڈنس, تو آپ نے اس کو بلڈ نہیں کیا, آپ نے اور اس کو پریشرز دے دیے, پریشر آف ایکسپیکٹیشن دے دیا. دیکھیں ایک اور چیز میں جاتے جاتے آپ کو بتاؤں, ٹیسٹ آف دا نروز بھی تو ہے نا نعمان بھائی, نروز کا بھی تو ٹیسٹ ہے جب پروفیشنل سپورٹس کی بات ہے. ڈفرینٹ پرسنالٹیز ہوتی ہیں. بابر ہمیشہ شائع تھا, ایکسینٹرک تھا, اور وہ بڑا سا ڈومنٹ سا آدمی ہے, انٹروورٹ ہے, ہی از ناٹ اے ایکسٹروورٹ یا کہ کاؤنٹر ریئیکٹیو آدمی ہو. تو جب ایسے ایکسپریشن جب آپ کو چاہیے ہوتا ہے, ایسے پہ جب پریشر آتا ہے, دین سچ پیپل دے نیڈیڈ ٹو بی لفٹڈ. ہم نے اور اس کو گونج سے مار مار کے نیچے گرا دیا ہے. تو ناؤ ہی ہیز لاسٹ ہز, وہ آپ جو کہتے ہیں نا کانفیڈنس, ڈرائیو. نہیں انشاءاللہ کچھ کاؤنسلنگ کراتے ہیں. نعمان بھائی آپ ہی بات کریں نا تھوڑی, آپ کی نہیں بات کر ہی لیتے ہیں. نہیں آپ نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت اچھا ان کو موٹیویشن, یہ تو آپ تو خود لیونگ ایگزامپل ہے ماشاءاللہ. آئی تھنک یو شوڈ کاؤنسلنگ, وائی ناٹ. باقی ہی از این آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹر, آپ یہ اس کو ایسے ڈسکارڈ نہیں کر سکتے. اچھا نعمان بھائی ویسے ٹکٹنگ کا کیا چل رہا ہے؟ ٹکٹس بک رہے ہیں, لوگ دیکھنے آ رہے ہیں میچز, موسم بھی اب اچھا ہے, تو ٹرن آؤٹ کیسا ہے؟ کیا کہتے ہیں شائقین, کتنے شائقین آ رہے ہیں؟ یہاں بھی آ رہے ہیں جی. شائقین کس لفظ ہے؟ لاہور کی تو ہم نے دیکھا ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ سٹننگ پارٹیسپیشن تھی کراؤڈ کی, اور کل
बहुत क्रेडिट दूंगा पिंडी के क्राउड को। ठीक है कि उस तरह का नहीं था जिस तरह एक्सपेक्टेड था, उसमें कपल ऑफ रीजन है। एक तो शाम को सर्दी हो जाती है, सेकेंडली कल एक सानिया हुआ था वहाँ पे कोर्ट में इस्लामाबाद में, और उसके बाद भी क्राउड का आना और मैच को कंटिन्यू करना, आई थिंक वी शुड गिव क्रेडिट टू द अथॉरिटीज के उन्होंने जिस तरह इसको कैरी आउट किया है। तो प्रोबेबली ये रीजन था, बट क्राउड पार्टिसिपेशन वाजंट दैट बैड। तो मेरे ख्याल में व्हाइट बॉल क्रिकेट, पाकिस्तान विनिंग, लेकिन एक स्टेज पे नवान भाई चेज हो गया था टारगेट, ये भी जरा सा इट्स अ पॉइंट ऑफ कंसर्न कि पाकिस्तानी बॉलिंग। हाँ, मैंने आपको कहा है ना कि वो टक्कर की टीमें थी और आप मिस कर रहे थे इब्रार को भी, फिर आपके साथ मिस कैलकुलेशन हुई और आपको लास्ट के ओवर जो है उससे करवाना पड़ गया। वो तो 21 रन थे, आप बच गए हुसैन से। और वेंदु हसरंगा ये नहीं है क्योंकि सरप्राइज था, वो तो नीचे आके अच्छे रन करता है। कल तो जो आप क्रेडिट देंगे दो जगह पे, एक जो हारिस ने फर्स्ट बॉल आउट किया कोसल मेंडेस को बिकॉज ही कैन मेक अ डिफरेंस, और फिर दूसरा ब्लंडर कर गया, बहुत ही रेकलेस खेल गया, चले तो श्रीलंका वो स्टंप हुआ नवाज पे, वहां से उनको प्रेशर में वो आए हैं। बट अदरवाइज ये कामिल मिशरा का जो कैच हुआ है, जो पार्टनरशिप तोड़ी है, हारिस ने आउट किया, शाहीन ने आउट किया था, कैच किया था, वहां से ये थे एक डिफाइनिंग मोमेंट्स। बिल्कुल। और लास्ट में तो ऑब्वियसली 21 रन इतना आसान नहीं होता ऐसी कंडीशंस में जहाँ पे थोड़ी बॉल भी वेट हो गई हुई थी। बल्कि मैं पाकिस्तान बॉलर्स को क्रेडिट दूंगा कि बॉल वेट होने के बावजूद दे मैनेज। हाँ, ड्यू के बाद भी वो बॉल कंट्रोल रहा उनका। बहुत शुक्रिया रोमान भाई, आपने वक्त दिया।